السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امید کرتا ہوں آپ میں اہل و عیال سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین یا رب آمین، العالمین۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جو مسجد میں جمعے کی دو شفٹ میں جمعہ اگر ہو رہا ہے، اگر ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، یا 3 شفٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نمازی زیادہ ہیں اور جگہ وہاں تنگ ہے۔ باہر سڑک پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ سرکار کی طرف سے پابندی ہے۔ اس شکل میں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہاں پر مسجد میں 2 دفعہ جماعت کرا دی جائے یا 3 دفعہ جماعت کرا دی جائے؟ اس کے بارے میں ذرا مجھے آپ جیسے ہی وقت ملے تو تھوڑا سا مجھے آپ اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا مضبوط دلیل ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ کو علم ہوگا، حالانکہ یہ سب اب اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے، یہاں اس میں اندور میں اور اپنا بامبے میں بہت ٹائم سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہاں برابر 2 شفٹوں میں 3 شفٹوں میں نماز جمعہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ سڑک پہ اجازت سرکار کی طرف سے نہیں ہے۔ جی اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو جامع مسجد ہے، اندر جو بڑی مسجد ہے، جی اس میں جمعہ برسوں سے 2 ہوتے ہیں، برسوں سے۔ پہلی جو جماعت ہوتی ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ہوتی ہے، یعنی حنفی حضرات کی، غیر شیعہ، اور دوسرا جمعہ اس میں ہوتا ہے شیعوں کا، شیعہ حضرات کا۔ یہ وہاں برسوں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ میں دلی کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں، میں نے ایسے ہی اس بات کو ختم کرنے کے بعد یہ بات بتائی ہے۔ لیکن آپ مجھے کوئی ایسی دلیل یا ایسی کوئی صورت کہ ہاں اگر جگہ تنگ ہے اور باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، سرکار کی طرف سے بندش ہے اور پولیس نہیں پڑھنے دیتی، تو کیا ہم 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں ہمارے دوست، ہمارے عزیز بھائی محمد اقبال آگرہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بیماروں کو شفایابی عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اقبال بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، ابھی ماضی قریب میں پچھلے سال ہی 2020 میں، اس وقت تو 22 چل رہا ہے نا، 2020 میں سعودی عرب میں بھی اس طرح کی کیفیت ہوئی، مساجد تنگ ہو گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بڑی مساجد جامع ہیں وہاں تک رسائی لوگوں کی بند ہو گئی تھی کرونا کی وجہ سے۔ کرونا کے کرفیو کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل پاتے تھے، اپنے ہی محلوں میں رہ کر وہ بعض مرتبہ نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ اس طرح کی کیفیت تھی، لوگوں کو بیماری سے بچانا مقصد تھا، آزمائشوں سے گزارنے کی بجائے انہیں صحت اور عافیت سے گھروں میں، تاکہ وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ حکومت سعودی عرب نے، اور اس طرح کے جو فیصلے سعودی عرب میں ہوئے ہیں، اس کی مثال شیخ خالد المصلح کیا فرما رہے ہیں، اس سوال کے جواب میں ان کی نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وزارت الشؤون الاسلامیہ، سعودی عرب کی وزارت الشؤون الاسلامیہ نے بھی اس طرح کی پابندیاں عائد کی تھی جیسے کہ ہمارے یہاں ملکوں میں ہیں۔ لو احتاج، اگر ضرورت اس بات کی ہو کہ ہم مساجد کی تنگی کی وجہ سے، یا کیونکہ اسپیس مساجد میں اتنا نہیں ہو پاتا ہے، أن يصلوا الجمعة للازدحام، ليس لهم طريقة إلا أن يصلوا الجمعة على دفعات، يأتي الخطيب ويصلي بمجموعة ثم المجموعة الأخرى بعد نصف ساعة، بعد 10 دقائق أو غيرها۔ یہی پوچھا جا رہا ہے بالکل کہ آدمی چونکہ مساجد کم ہیں اور مساجد تنگ ہیں، مساجد میں اتنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے،
آپ کے یہاں تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے. ایون اگر حکومت کی طرف سے پابندی نہ بھی ہو تو یہ کوئی منطق نہیں نظر آتی کہ جو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں نا، ایون حرم میں بھی یا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں. بھائی اگر ایمرجنسی کوئی ہو گئی، اللہ کے لیے ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے. ہمیں جب بھی ہم نماز پڑھیں، ایون اگر روڈ پر پابندی ہے تو روڈ پر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روڈ سے ہٹ کر نماز پڑھیں. اور آپ کو اگر ایسی صورت میں کوئی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آ جائے تو اس کے ذمہ دار آپ ٹھہریں گے محترم، اگر آپ ازدحام اور ایمرجنسی کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے تو. شیخ خالد المصلح اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ حل لهم ذلك، کیا ایسی صورت میں آگرہ والے یا اندور والے یا دلی والے ایک سے 2 جماعتیں کر سکتے ہیں یا نہیں جمعے کی؟ فی مسجد واحد، ایک مسجد میں متعدد جمعوں کی نماز ادا کرنا اذا دعت الیہ حاجہ، اذا دعت الیہ الحاجہ، جبکہ اس کی ضرورت ہو. فیہ اقوال منهم من یرى انه، اس سلسلے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے یجوز. شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے لا یجوز، کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اور بہت سے علماء کا موقف ہے یجوز، کہ جائز ہے. الجمعہ فی موضع واحد بل تکفی جمعہ واحدہ. بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ ایک جمعہ آپ کی شہر میں ہو گیا ہے، آپ کی مسجد میں ہو گیا ہے، تو آپ نے گویا کہ حق ادا کر دیا ہے. اب وہ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، جن سے نماز چھوٹ گئی ہے تو چھوٹ گئی ہے، وہ جمعہ نہ پڑھیں. فمن ادرکها حصل به اقامت الشعیرہ، اقامت الشعیرہ، پھر اس نے وہ شعائر جو اللہ کا ہے جمعے کی ادائیگی کا، اس کو پورا کر دیا ہے. من لم يدركها يصليها ظهرا فقد فاتته. من لم یدرکھا، جس نے جمعہ نہیں پڑھ سکا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ ظہر پڑھ لے. یہ ایک قول ہے اہل علم کا. وهذا واضح في الأحوال الاعتيادية لا ضرورة فيها. یہاں ایسی صورت میں یہ ایک عام کیفیت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ آدمی آرام سے مساجد میں جگہیں بھی موجود ہوں اور کوئی کسی طرح کی پابندی نہ ہو، نہ ہی کوئی بیماری کا خدشہ ہو، اور نہ ہی کوئی یوپی گورنمنٹ کا ڈنڈا سروں پر لٹک رہا ہو کہ آپ روڈ پر نماز نہ پڑھیں. روڈ پر اگر ڈنڈا بھی نہ ہو تب بھی یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آدمی مسلمان دوسروں کو تکلیف دے. دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. لاحترازات أو ما أشبه ذلك من الإجراءات التي يتوقع بها الناس الضرر. تو یہاں اس نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو کہ ازدحام کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے اور حادثات سے مسلمانوں کو یا انسانیت کو گزار سکتا ہے، اس ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. لیکن اذا اقتضت المصلحة، لیکن اگر اس بات کی ضرورت ہو اور مصلحت کا تقاضا ہو کہ ہاں یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، انسانیت کے لیے راحت بخش ہے، دعت الحاجہ، ان تقام الجمعة اور جب اس بات کی ضرورت ہو، جب کہ مساجد کے دامن تنگ ہوں اور آپ کے یہاں مصلی زیادہ ہوں، آپ کی مسجد چھوٹی ہے، ایسی صورت میں شیخ کیا کہہ رہے ہیں، جو وہ ہے اسپیس کم ہے مساجد کا، مکان کو ضيق ہے، کم جگہ ہے. اب ایک آدمی آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اقبال صاحب خطیب ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. اب اس کو مقام جگہ ہی نہیں مل پائی ہے، اور حکومت کی طرف سے پابندی ہے، یوپی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ روڈ پر نماز نہیں پڑھیں گے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تقام جمعہ ثانیہ، فتقام جمعہ ثانیہ. تو ایسی صورت میں چونکہ وہاں پر اس بات کی اضطراری کیفیت ہے، یہ عام حالات نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے دوسری جماعت نہیں کرنا چاہ رہا ہے. البتہ اس نے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جو اضطراری کیفیت ہے، جو پابندیاں ہیں جس قانون کے تحت وہ جس ملک میں رہ رہا ہے، ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ الجمعہ الاولى وتقام جمعہ ثالثہ
بمن لم يدرك الجمعة الثانية. وهذا ایسی صورت میں علماء کا یہ دوسرا قول ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک جمعے کو آپ کو نماز نہیں مل پائی ہے تو دوسری جمعے کو کر لیجئے، اور دوسری جماعت میں اگر آپ شامل نہیں ہو پائے ہیں تو تیسری جماعت کو بھی کر لیجئے. يتحقق العدد الذي جب تک کہ آپ اس علاقے کے مسلمان نماز نہ ادا کر لیں اس میں وسعت ہے. يكفي فيه التكرار لاستيعاب الراغبين في إدراك الصلاة الأولى. تو یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ پہلے جماعت میں شامل ہونے کی رغبت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پہلی جماعت میں نماز پڑھیں، لیکن مکان دئی وہ تو بہت زیادہ تنگ مکان، مسجد کی کیپیسٹی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی اور وہ بہت لیمیٹڈ اسپیس ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو ان کے لیے مکان جو وہ ہے مسجد کی وسعت وہ کافی نہیں ہے. هذه المسألة يمكن أن يستفاد حكمها من كلام الفقهاء. یہاں فقہا کے جو نتائج ہیں اور ان کی جو دین کی فہم اور بصیرت ہے ان کے اسلامی اسکالرز کی رائے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تعدد الجمعہ، ایسی صورت میں بعض اہل علم نے جن کو تعدد الجمعہ کی اجازت دی ہے اس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. فإن عامة العلماء على أن الجمعة تقام في موضع واحد في البلد. یہاں علماء کا عامت العلماء کا موقف یہ ہے، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ایک شہر میں یا ایک علاقے میں جب مسجد میں ایک ہی جمعہ ہوگا. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے إلى أنه تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد إذا دعت إلى ذلك حاجة. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ڈاکٹر خالد المصلحی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر میں ایک سے زیادہ جمعے قائم کیے جائیں یا ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جمعے قائم کیے جائیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے قول سے دلیل پکڑتے ہوئے ان کے فقہی بصیرت کو اور ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے عافیت اور خیر ہے. وبالتالي إقامتها في الموضع الواحد من جهة المعنى موافقة لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ایک سے زیادہ جمعے کی نمازیں یا جماعتیں کی جا سکتی ہیں في أكثر من موضع في البلد إذا دعت حاجة. اذا دعت الحاجہ، جبکہ اس بات کی ضرورت ہو. جی ہاں، اس بات کی ضرورت ہے. یو پی میں اس بات کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ آپ باہر مساجد کے ازدحام نہ کریں اور نہ ہی آپ روڈز پر نماز پڑھیں، نہ ہی پارکوں میں نماز پڑھیں. تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس شعائر کے قیام کے لیے ڈاکٹر خالد المصلح کی رائے یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر عمل کیا جانا چاہیے. إذا دعت الحاجة إلى أن تقام في الموضع الواحد أكثر من مرة فلا حرج فی ذلک. ایسی صورت میں اقبال صاحب جبکہ آپ یو پی کی سچویشن، آگرہ کی سچویشن یا اندور کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں یا علی گڑھ کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسجد میں 2 جمعے کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. كالمسكة وغيرت باتباعها. فالخلاصة أنه لا بأس بتعدد الجمعة في الموضع الواحد إذا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جمعے کی جماعتیں کرنے میں ممانعت انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.